نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام وہ دین ہے جو قیامت تک انسانیت کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ انسانیت کی کامیابی تبھی ہے کہ جب وہ سلامتی کے اس دین کو اپنے معاشروں کا عملی نظام بنائے، اپنی سوسائٹی کو، اپنی اجتماعیت کو، اپنے معاشرے کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالے، اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرے۔ یقیناً یہ سلامتی کا دین جو تمام انبیاء علیہم السلام کا مطمع نظر رہا ہے اور انسانیت کی کامیابی کا واحد راستہ ہے، اسے قیامت تک برقرار رکھنا اور اس کے مطابق انسانیت کو استوار کرنا انسانوں ہی نہیں بلکہ یہاں کی دیگر مخلوقات کی بقا کے لیے بھی لازمی اور ان بنیادی کردار کا حامل ہے۔ اور یہ ذمہ داری ایک مسلمان فرد، جماعت، قوم، ملک اور تمام دنیا بھر میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کی ہے کہ وہ دین اسلام کی اس سلامتی کے نظام کو سمجھے اور اس میں اپنے اپنے سطح کے مطابق، استعداد کے مطابق اسے غالب کرنے کے لیے، اسے اپنانے کے لیے علمی اور عملی کردار ادا کرے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ آل عمران کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، والملائکہ اور فرشتے بھی، اور وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اہل علم جو انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ بھی، ملائکہ بھی اور مومنین بھی، اور مومنین میں سے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، خاص طور پر جو علم و شعور کے حامل ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی طاقت الوہیت کے اختیارات نہیں رکھتی، لا الہ الا ہو۔ اور اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے جو اس پوری کائنات کے عالمگیر نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام اس کے بعد آئے تھے۔ متاخرین مفسرین کے ہاں تو یہ دراصل پہلے انہو پر اس کا عطف ہو رہا ہے،
کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ جیسے اس کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، ایسے ہی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو دین انسانیت کے لیے مطلوب ہے، جسے اللہ قبول کرے گا، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اسلام، اس کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سلم کے مادے سے ہے کہ انسان کے لیے سلامتی کا نظام، ایسی اطاعت جو اللہ کے احکامات اور انسانیت کی خیرخواہی پر مبنی ہو، اسے قبول کرنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ سلامتی کا معنی انسانیت کی خیرخواہی کا معنی اجتماعیت کو احکامات الہیہ کی اطاعت کے مطابق استوار کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کی اس تعلیمات کی اساس پر دین قائم کرنا۔ دین اور اسلام دو الگ الگ الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ تو دین وہ سسٹم اور نظام فکر و عمل ہے جو انسانی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے ایک مستقل فکر، رائے اور علمی حقائق پر مبنی سوچ اور تفکر و تعقل پیدا کرتا ہے۔ بنیادی حقائق کیا ہیں انسانی معاشرے کے، انہیں سمجھنا اور ان حقائق کی اساس پر سلامتی کا نظام قائم کرنا، خدا پرستی اور انسان دوستی کی اساس پر انسانی معاشرے کی تشکیل کرنا، ڈسپلن قائم کرنا، طاعت پیدا کرنا، لوگوں کو اس پورے نظام فکر و عمل کو سمجھنے اور اس کے ساتھ اپنی دلی وابستگی کو پیدا کرنے کے لیے ایک پورا علمی نظام، اور علمی نظام ہی نہیں بلکہ اس کی اساس پر ایک عملی نظام۔ انسانیت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو انسانوں میں دو طرح کی قوتیں پائی جاتی ہیں، قوت علمیہ اور قوت عملیہ۔ دل و دماغ میں پہلے علم آتا ہے، معاملے کو سمجھتا ہے، پیش آمدہ صورتحال کا صحیح فہم حاصل کرتا ہے۔ اگر علم صحیح نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل کے پیچھے ایک علم کار فرما ہے، اور پھر اس علمی قوت کی اساس پر جو فہم و ادراک اس نے حاصل کیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی عملی قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے، عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ علم کچھ اور ہو، حقائق کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو۔ علمی قوت اور عملی قوت ایک پیج پر ہے، یکساں اپنی اہلیت اور صلاحیت ایک کام کے کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے تو وہ کام صحیح اور درست ہوتا ہے۔
جس کام اور جس عمل کے پیچھے ناقص علم ہو، مسخ شدہ معلومات ہو، وہ کام بھی خراب ہوتا ہے۔ یا علم اور معلومات تو درست ہے، لیکن علم اور بنیادی حقائق کے مطابق عمل نہیں ہے، اس کے مطابق اس کے جسم کی حرکات و سکنات نہیں ہیں، اس کی اجتماعی قوت عمل میں نہیں آئی، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ قرآن حکیم نے ان دونوں جماعتوں کا تعارف پہلی صورت میں کرا دیا، مغضوب علیہم اور ضالین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ جو علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، یا علم کے بغیر عمل کے پیچھے بگ چٹ بھاگے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگ، ان کو مغضوب علیہم اور ضالین قرار دیا گیا۔ یہاں اس آیت میں بھی فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے، یہ لوگ، ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور علم آنے کے باوجود یہ سلامتی کے نظام قائم کرنے کے بجائے بغیم بینہم، بغاوت کی اساس پر، ذات باری تعالیٰ سے بغاوت، اس کے احکامات اور اس کے علم سے بغاوت، اور انسانیت کے خلاف بغاوت۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس علم آیا تو اس علم کے بعد اس سے اختلاف کیا، سلامتی کا نظام قائم نہیں کیا، بلکہ انسانی معاشرے کے خلاف بغاوت کی، علم کا غلط استعمال، جابرانہ استعمال۔ بغین کی تعریف کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں، طلباً للملک والریاست للدنیا، ملک اور حکمرانی اور اس کی ریاست کمینے، بد اخلاقیوں اور دنیاوی مفادات کے لیے ریاست اور ملک مانگنا، چودراہٹ قائم کرنا، یہ بغاوت ہے۔ ایک طرف سلم ہے اور ایک طرف بغین ہے، بغاوت ہے۔ سلامتی اسلام میں خدا پرستی بھی ہے، اور انسانیت کے لیے بھی سلامتی اور خیر خواہی ہے، انسان دوستی بھی ہے، اور بغاوت، سرکشی، دنیاوی مفادات اور طبقاتی نظام، یہ اللہ کے خلاف بھی ہے اور انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ جو ریاستیں اور ممالک بغاوت کی اساس پر قائم ہوتے ہیں، وہ انسانی معاشروں کے حقوق نہیں دیتے، وہ اللہ کے حق کو بھی توڑتے ہیں، کہ جب انہوں نے مخلوق خدا پر رحم نہیں کھایا، اور جب وہ انسانیت پر ظلم ڈھاتے ہیں تو انسانیت کے خلاف بھی بغاوت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بڑے نپے تلے جملے استعمال کیے ہیں بغین کے، بغاوت کے۔ اصل انسانیت کی بقا وہ سلامتی میں ہے، اسلام کے نظام میں ہے، دین کی وہ تعلیمات جو انسانی سوسائٹی میں آزادی، امن، عدل اور معاشی خوشحالی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے دین ایک نظام ہے، اور بغاوت پر مبنی بھی ایک نظام ہے۔ ایک نظام سلامتی کا ہوتا ہے اور ایک بغاوت اور سرکشی کا نظام ہوتا ہے۔ دین سسٹم کو کہتے ہیں، نظام کو کہتے ہیں۔ یہ جو یورپ نے اپنے غلبے کے بعد
ایک اصطلاح مذاہب کے خلاف یا مذاہب کے لیے استعمال کی، ریلیجن، اور اس کا ترجمہ مذہب کر دیا گیا۔ یہ غلط ہے، یہ کالونیل دور کی ہے۔ نوآبادیاتی دور میں جب مذہب سے بغاوت کی اساس پر مفاد پرستی کے لوٹ کھسوٹ کے نظام بننے لگے تو یہ لفظ انگریزی لغت میں داخل کیا گیا، ورنہ اس کا تعلق دین کے لفظ کا بنیادی تعلق سسٹم سے، اور سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں بنیادی اور درست علم انسانیت کے حق میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اسلام کے دین ہونے کی بنیاد علم بنا دیا، اور علم بھی وہ کہ جس علم والے لوگ قائما بالقسط ہوں، عدل و انصاف پر مبنی علم کا استعمال۔ ایسے اہل علم جو انسان اور اس کے تمام تعلقات میں عدل و انصاف اور توازن قائم کریں، قائما بالقسط ہوں، عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی وضاحت کی، بلکہ ان کی قرات کہ اولو العلم قائم بالقسط، ان کی قرات کے اندر قائم بالقسط، کہ وہ اہل علم جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، ان کے پاس جب علم آیا، حقائق سامنے آئے، انسانیت کے بنیادی حقائق ہی دریافت کر کے اس کے سسٹم کے لیے اسلام کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس پر اپنی جب تجلی ڈالی تو اس کے جسم سے جتنے شرارے پھوٹے، اس کا ایک ایکس رے سامنے آیا، تو جو چیزیں اس انسانی جسم بلکہ نوع انسانیت کی اجتماعیت کے لیے لازمی اور ضروری تھی، وہ واجب اور فرض بنا دی گئی۔ سسٹم یہی کرتا ہے، سسٹم کچھ چیزوں کو لازمی قرار دیتا ہے کہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہر حکومتی نظام، ہر ریاست اپنے بنیادی تصورات کے تحت یا حکم دیتی ہے اور یا لوگوں کو روکتی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب معروف ہر سسٹم کا اپنا اپنا بنا لیا، لیکن معروف حقیقت میں وہ ہے جو علم پر مبنی ہو، اور منکر حقیقت میں وہ ہے جو حقائق پر مبنی ہو۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ اس نوع انسانیت کے لیے یہ چیزیں لازمی اور ضروری ہیں تو انہیں معروف قرار دے دیا، اور معروف کا حکم دیا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادات کرو، خرید و فروخت ایسے کرو، سیاست ایسے کرو، عدل و انصاف کا نظام قائم کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، احکامات دے دیے۔ یہ امر بالمعروف۔ اور وہ تمام منکرات، منکر کہتے ہیں اس چیز کو جو اجنبی ہو، جس سے انسان کی طبیعت انکار کرتی ہے، وہ منکر۔ کل انسان میں مثلاً جھوٹ بولنے کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی اگر کسی نے جھوٹ بولا تو اس کو جو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، ظلم کرنے کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا، زنا کرنے کو بھی کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ اس کی ایک دلیل دی ہے شاہ صاحب نے کہ وہ دوسرے کی لڑکی سے تو کرنا چاہتا ہے زنا، لیکن اگر اس کی بیٹی سے کوئی زنا کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو وہ زانی بھی پسند نہیں کرتا، شرابی بھی پسند نہیں کرتا، چور بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی چوری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو پسند ہوگا؟
یہ منکرات، تو اللہ نے ان منکرات سے روک دیا کہ یہ سوسائٹی میں نہیں ہونے چاہیے، کم تولنا، کم ناپنا، انسانی حقوق توڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب منکرات۔ تو جو چیزیں انسانی نوع کے خلاف تھیں، انسانی طبیعت جن کو فطری طور پر برداشت نہیں کرتی اور اس کے نقصانات اس کے جسم کے لیے ہونے تھے، اس کی روح کو زخمی بنانے والے تھے، اس کے وجود کو گھائل کرنے والے تھے، ان تمام کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا، اور تھوڑا کم درجے کے تھے تو مکروہ قرار دے دیا۔ تو انسانیت، نوع انسانیت کی بقا اور سلامتی کا ایک مکمل سسٹم تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کو اس کی ہدایت دی۔ یہ اسلام ہی تھا۔ آدم نے جو شریعت نافذ کی وہ اسلام تھا، ادریس نے جو شریعت نافذ کی وہ اسلام تھا، جو نوح نے شریعت نافذ کی وہ اسلام تھا۔ یہی حال حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف اور یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد و سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کا اس سلامتی کے نظام کو قائم کرنے کی حکمت عملی یا منہج تو بدلتا رہا۔ جیسے جیسے انسانیت کے اندر جو خرابی تھی اس کو دور کر کے سلامتی کے نظام کی طرف لانے کا طریقہ کار تو انبیاء کا بدلتا رہا، لیکن خود قرآن نے کہا شرع لکم من الدین، ہم نے تمہارے لیے وہی شریعت بیان کی ہے جو نوح کو دی تھی، جو ابراہیم کو دی تھی، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی تھی، جو داؤد و سلیمان اور یونس کو دی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے واضح کر دیا دین وہی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے عنوان قائم کیا حجت اللہ میں کہ اصل الدین واحد، دین کے بنیادی اساسی اصول ایک ہے، منہج اور شرع وہ الگ الگ رہا ہے اپنے اپنے دور کے انسانی امراض کے تناظر میں۔ تو ایک طرف اسلام بطور دین کے کہ نظام ان اقدار پر بننا ہے کہ جس میں انسان آزادی رائے کے ساتھ کسی دوسرے انسان اور طاغوت کا غلام ہوئے بغیر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ غلامی اگر اسے کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کسی کی نہیں۔ باقی تمام مخلوقات سے اسے آزاد ہونا ہے، انسانی وقار کا تقاضا ہے۔ تمام تعینات اور رشتے وہ اپنے اپنے دائرے کے لیے ضروری ہیں اجتماعی معاشرے میں، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کے حکم کے مقابلے میں ان رشتوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے مطابق کوئی عمل اور سسٹم نہیں بنے گا۔ تو ایک طرف یہ سلامتی کا دین، یہ علم اللہ پاک نے تورات کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، یہ اسلام، یہ سلامتی کا نظام۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلی کتاب ایک مکمل سسٹم بنانے کے لیے جو نازل ہوئی وہ تورات، اس کو بھی الکتاب کہا گیا۔ یہ کتاب جب نازل ہوئی ہے انسانی معاشرے کے لیے تو گویا کہ یہ آئین اور دستور کی بنیادی اقدار واضح کر رہی تھی۔ یہ علم تھا حقیقت پر مبنی۔ اس علم کے آنے کے بعد ان لوگوں نے، جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی، انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے، اس علم سے بغاوت کرتے ہوئے اس کا انکار کر کے اختلاف کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات قریب ہوئی تو انہوں نے 70 آدمی بنی اسرائیل میں سے منتخب کیے، 12 قبیلوں میں سے،
ان 12 قبیلوں میں سے 70 آدمی چنیدہ منتخب کر کے ان کے سپرد کی یہ کتاب کہ اس کا تحفظ، یہ حواریین، اس کا تحفظ اور اس کے مطابق سسٹم قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری۔ اور ان 70 آدمیوں کا سربراہ بنایا، اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو، جنہیں اللہ نے نبوت عطا کی، تو انہیں خلیفہ اور جانشین بنا دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو 70 آدمیوں کی جماعت اور پھر اس کی اساس پر بیت المقدس میں تورات کے اقدار پر ایک دین اور ایک نظام، ایک حکومت اور ایک ملک اور ایک ریاست قائم ہو گئی۔ بیت المقدس کی فتح سے ذرا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے۔ احادیث میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ کی وفات کے بعد یہ جو لشکر بنی اسرائیل کا بیت المقدس میں قوم عمالقہ کے خلاف صف آرا تھا، اس کو فتح اور کامیابی نصیب ہوئی اور ان کا دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا اور حکومت قائم ہو گئی، ملک بھی قائم ہوا، ریاست بھی قائم ہوئی، اتھارٹی بھی قائم ہو گئی، اور الکتاب کی اساس پر سلامتی کا ایک نظام وجود میں آیا۔ روایات کے مطابق جو پہلا قرن تھا وہ اس اساس پر اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل اور دینی سسٹم کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا قرن آیا، اور دوسرے قرن میں پھر اس تعلیمات کی اساس پر اگلے دور کا نظام اگلی دور کی نسل نے بنایا، اور پھر تیسرا دور آیا، اور تیسرے قرن نے بھی اپنے تئیں اس سسٹم کی بقا کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے قائم کیا تھا دین موسوی پر، جسے امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ ساسا موسیٰ بنی اسرائیل سیاستاً حسنتاً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی سیاست بہت عمدگی اور خوبصورتی سے کی۔ تو 3 قرن یہ نظام قائم رہتا ہے۔ مفسرین کی روایات کے مطابق تیسرے قرن کے بعد سوسائٹی کے اندر وہ جو اقتدار اور حکومت 100-150 سال کی موجود تھی، اور ریاست اور سیاست اور ملک چلتا ہے اتھارٹی سے، اور ملکی وسائل کو ایک جگہ جمع کر کے انتظامات کے لیے پیسے کو خرچ کرنے کے اختیارات سے۔ حکومت 2 طرح کے اختیارات رکھتی ہے، مالی اختیارات ملکی قومی وسائل پر، اس کی تقسیم پر، اس کی ترسیل پر، مال جمع کرنا اور مال کو خرچ کرنا، یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ وہ بجٹ منظور کرتی ہے اور اس کے آمد اور خرچ کا پورا ایک حساب بناتی ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ حکومت کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ یا کوئی گھر ہے تو گھر میں گھر کے سربراہ کے پاس اختیار ہے آمد و خرچ کا، جس سطح کی اجتماعیت موجود ہے۔ جب ریاستی سطح کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے تو اس کے پاس مالی اختیار، جس ریاست کے پاس مالی اختیارات نہ ہوں وہ ریاست نہیں ہے، ملک نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس کے پاس مال لوگوں سے لینے، ٹیکس لگانے، اکٹھا کرنے اور اس کے خرچ کرنے کا اختیار۔ اسی طریقے سے ملک اور ریاست کا بنیادی دائرہ دوسرا سیاست سے متعلق ہوتا ہے۔
سیاست کا مطلب کہ انسانی سوسائٹی کی جو اجتماعی تعلقات ہیں ان کو کسی ڈسپلن میں لانا اور حکم دینا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ اختیار بھی حکومت کا ہوتا ہے۔ جس حکومت کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی قوم اور اپنے افراد کے لوگوں کو قوم کے فائدے کے مطابق حکم دینے کا اختیار نہیں رکھتی، اس کا اختیار کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو حکومت تو پھر اس کی ہے، وہ کسی چیز سے روک نہیں سکتی۔ اپنی بیوروکریسی کو، اپنے ہی سیاستدانوں کو، اپنے ہی لیڈروں کو، اپنے ہی اداروں کو کسی ڈسپلن میں نہیں لا سکتی، تو وہ ریاست کیسی، وہ حکومت کیسی؟ تو جب بھی قومی سطح کا ملکی نظام وجود میں آتا ہے تو ملکی نظام کی یہ دو اساسیات ہیں کہ انسانی اعمال کو منظم کرنے کے بارے میں وہ ایسے قوانین جاری کرے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اگر کسی حکومت کو یہ قانونی اختیار موجود ہے تو وہ حکومت، اور دوسرا مالیاتی اختیارات۔ اب جب 3 قرن 3 نسلیں اس پر گزری اور اس نسلوں کے پاس مالی اختیارات آئے، مال کے خرچ کرنے کا اختیار سربراہ حکومت اور اس کے حالیوں اور موالیوں کو ملا، اور اسی طریقے سے حکومتی اختیارات لوگوں کی زندگیوں کو منظم کرنے اور ان کو ہدایات دینے کے اختیارات آئے، تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اختیارات ایک جگہ مرتکز ہو جاتے ہیں تو ان اختیارات کا غلط استعمال یہ بغاوت ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا ہے مختلف الذین اوتوا العلم، جن کو کتاب اور علم دیا گیا تھا، تو علم کے آنے کے باوجود انہوں نے اس سے اختلاف کیا، فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، جماعتیں ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور پھر ہر ایک اقتدار پر قبضہ کرنے، مالی اختیارات کو چھیننے کے وار لارڈز وجود میں آ گئے، اور ان کے درمیان ایک دوسرے پر سلامتی کے نقطۂ نظر سے نہیں، اسلام کے نقطۂ نظر سے نہیں، چڑھائی کے نقطۂ نظر سے کہ اس کو میرے تابع ہونا چاہیے، یہ ملک کے وسائل میرے قبضے میں ہونے چاہیے، میں ٹیکسز وصول کروں اور میں اپنی مرضی سے کیا ہے اس کو خرچ کروں، یا ایک گروہ اور جتھا۔ اب یہ 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کے اندر یہ عصبیت پیدا ہو گئی، گروہیت پیدا ہو گئی، علم پس پش ڈال دیا، اور ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ میرا اقتدار قائم ہونا چاہیے۔ یہ وہ اختلاف ہے بغاوت کی صورت میں۔ اب اس کے نتیجے میں اقتدار، حکومت اور مالی اختیارات تو اللہ نے علم کی بنیاد پر تمام معاشرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اختیارات دیے تھے، اور یہ اختیارات جب پس پش ڈالے گئے تو بغاوت اللہ کے خلاف بھی ہوئی کہ اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا، سلامتی کے بجائے طاغوتیت، سرکشی اور دوسرے کو غلام بنانے کے نقطۂ نظر سے سیاسی اختیارات اور معاشی اختیارات اور مالی اختیارات استعمال کرنے لگے، تو خدا کے خلاف بھی بغاوت ہوئی، اور انسان دوستی کے جو سلامتی کا نظام تھا اس کے خلاف بھی بغاوت ہوئی، بغیم بینہم، ایک دوسرے کے خلاف سرکشی، جنگیں، لڑائیاں، فرقے، گروہیت۔ تو ایک تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قرن 3 گزرنے کے بعد روایات کے مطابق، اور خود قرآن نے بھی ذکر کیا سورۃ مریم میں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین بنے، بعد میں ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اللہ کا حق بھی توڑا، اضاعوا الصلاۃ،
نماز تو فحشا سے روکتی تھی، نماز تو یتیم اور مسکین کے کھانے کے بندوبست کا تقاضا کرنے کا حکم دیتی تھی، جیسا کہ سورۃ ماعون میں کہا ہے۔ نماز تو دین، یوم الدین کے احتساب کو واضح کرتی تھی، تو انہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز بھی ضائع کی، اور واتبعوا الشہوات، سلامتی کے بجائے ہر گروہ اور طبقہ مالی خواہشات اور جذبات کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور یہ مالی طاقت اور قوت، اس کو بھی قرآن نے دوسری جگہ پر بھی بیان کی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سب معاشی چیزیں ہیں جی۔ یہ ساری شہوات یہ غالب آ گئی، اس کی اتباع شروع کر دی، علم پس پش ڈال دیا۔ وہ ملک اور ریاست جو دراصل انسانیت کے لیے سلامتی کا نظام دے رہی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق، خدا پرستی پیدا کر رہی تھی، انسان دوستی پیدا کر رہی تھی، اس کے خلاف بغاوت کر کے اس علم کو پس پش ڈال دیا، بغیم بینہم۔ اللہ نے یہاں دھمکی دی ہے، ومن یکفر بآیات اللہ، یاد رکھو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اللہ ان سے جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ ایک طرف سلامتی کا اسلام کا نظام ہے، انسانی سلامتی کا، اور انسان کی بھی سلامتی کا۔ انسان کی سلامتی اس بات میں ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا انہیں کرے، اور جن چیزوں سے روکا ان سے رکے۔ اللہ کے ساتھ بھی سچا تعلق اور انسانیت کے ساتھ بھی اچھا تعلق۔ پھر مفسرین نے یہ بات بھی واضح کی کہ چلو تورات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، بغاوتیں، سرکشیاں ہوتی رہیں۔ اب دوبارہ اللہ نے علم نازل کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور عیسائی وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے کہ یہ اہل کتاب، علم یعنی قرآن آ گیا، اور قرآن نے وہ تمام نشانیاں بتلا دی جو تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا چکی ہیں۔ ان کو پتہ ہے جس علم پر یہ ایمان کے دعوے دار ہیں، تورات پر، اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، وہاں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ جو خلفائے راشدین اور مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، ان کی نشانیاں اور علامات بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ فلاں آدمی نبی ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر ان کے وزیر ہوں گے، عمر یہ ہوں گے، ان کی خصوصیات یہ ہوں گی، سب معلوم ہے ان کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام فتح ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے عیسائیوں نے کہا کہ تمہارا خلیفہ آئے گا تو ہم چابی دیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر جو ہے وہ تمہارے نبی کا نمائندہ خلیفہ جو ہے وہ آ کر ہم سے وصول کرے گا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو لکھا سپہ سالاران اسلام نے کہ آپ کو آنا پڑے گا، آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت عمر نے سفر کیا بیت المقدس کا، اور بیت المقدس کے اس سفر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ باری باندھ رکھی ہے کہ کچھ جگہ حضرت عمر اونٹ پر سوار ہوں گے اور وہ پیدل لگام پکڑ کر آگے چلے گا، نکیل پکڑ کر، اور اس کے بعد وہ غلام سوار ہوگا اور اتنا ہی فاصلہ عمر لگام پکڑ کے پیدل چلیں گے۔ اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی اونٹ پر چڑھنے کی تھی، اور عمر فاروق نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ دور سے مجمع نے جب دیکھا، بتیرا کہا اس غلام نے کہ جناب یہاں اب آپ کا استقبال خلیفۃ المسلمین، وہ پیدل چل رہا ہے اور غلام صاحب اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، باری اور انصاف کے مطابق
تمہاری باری ہے، اب تمہیں اونٹ پر بیٹھنا ہے اور مجھے نکیل پکڑنی ہے۔ دور سے جب لوگوں نے دیکھا جی خلیفہ آ گئے، خلیفہ آ گئے، تو ان یہودیوں عیسائیوں کی نظر پڑی تو ان کا خیال یہی تھا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ تو اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو غلام پر نظر پڑی، انہوں نے کہا یہ بندہ تو نہیں ہم سے چابیاں لینے والا، یہ بندہ نہیں ہے چابیاں لینے والا، ہماری کتاب میں جو نشانیاں لگائی ہوئی ہیں اس آدمی کی وہ یہ آدمی نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں نے بتایا انہیں کہ بھائی خلیفے ہمارا وہ ہیں جو لگام پکڑے چل رہے ہیں جی۔ بلکہ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ حضرت عمر فاروق کا جو جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا اس میں پیبند لگے ہوئے تھے، میلا کچالا، اتنا لمبا سفر، ہاں جی، مہینوں کا، تو وہ گندا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ خلیفہ وقت ہیں، بیت المقدس میں دشمن کی حکومت کے مقابلے میں آپ نے وہاں جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جبہ نیا ہونا چاہیے۔ تو جبہ نیا پیش کیا گیا حضرت عمر فاروق کو ہیرا میں بیت المقدس جانے سے پہلے، اور زبردستی پہنانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر نے پرانا جبہ اتار کر نیا پہن تو لیا، لیکن جیسے ہی اونٹ پر بیٹھے تو اتنی طبی کراہت آئی تو آپ نے اتار کر پھینک دیا۔ انہوں نے کہا لاؤ میرا وہی جبہ لا کے دو جی، وہ پہنا۔ اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بتایا عیسائیوں نے کہ ہماری کتابوں میں اس خلیفہ کا وہ جبہ بھی بتایا گیا ہے، اس پر اتنے پیبند ہوں گے، وہ اس حالت کا ہوگا۔ یعنی اتنی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، علم اتنا بھی موجود ہے ان کے پاس کہ ایسا ایسا نبی اور ایسا ایسا خلیفہ ہوگا جو اس بیت المقدس کی حکومت سنبھالے گا، اتنی واضح نشانیاں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ علم آنے کے بعد بھی پھر اس علم سے سرکشی کرتے ہوئے پھر اختلاف کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے بڑی اور خرابی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حقیقت موجود ہے، علم موجود ہے، اس کے باوجود بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو اختلاف اس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ علم کے خلاف اپنے آپ کو علماء اور احبار کہتے ہیں، تورات کے حافظ کہتے ہیں، تمام معلومات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے اختلاف کر رہے ہیں، سلامتی کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بغیم بینہم۔ تو اب دیکھیے بنیادی طور پر سلامتی کا یہ نظام جو آدم سے چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، ہر نبی نے اس اسلام کو بطور دین کے سسٹم کے قائم کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ان احکامات کے مطابق ریاست مدینہ قائم کی اور 10 سال تک مالی اختیارات اور حکومتی اور قانونی اختیارات سلامتی کی اساس پر، انسانیت کی بھلائی کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، آزادی اور حریت کے لیے، امن و امان کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے استعمال کیے۔ مثالی دور، اور پھر ابو بکر صدیق نے 2 سال، حضرت عمر فاروق نے 11 سال، حضرت عثمان نے 12 سال، خلفائے راشدین کے یہ 40 سال، اور اس کے بعد بنو امیہ کے 100 سال، پھر بنو عباس کے 400-500 سال۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ سلامتی کی اساس پر حکومتی اختیارات اور مالی اختیارات کے استعمال کا ایک دین قائم کیا، دین اسلام کی حکومت رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کی اور قریشیوں کی حکمرانی 500 سال تک رہے گی، 500 سال تک قریشیوں کی حکمرانی رہے گی، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ پھر ترکوں کی حکمرانی ہوگی، اور ترک اس سلامتی اور اسلام کے نظام کو دنیا میں اگلے 500 سال قائم رکھیں گے۔
تاریخ نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ یہ سلامتی کا نظام اگلی نسل تک منتقل کیا پہلے عربوں نے، اور وہ دین ہی تھا، وہ سسٹم ہی تھا انسانیت کے لیے، اور وہ قرن جن قرنوں میں دین کی اصل تعلیمات غالب رہیں ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اس کے درجات تو مختلف رہے، لیکن ان درجات کے دائرے میں نسلوں کے تحفظ اور بقا کا پورا نظام بنایا۔ اس طرح 1200 سال تک دین کا نظام قائم رہا، اور اس کی اساس یہ تھی کہ سلامتی کے اس نظام کو نسل در نسل منتقل کیا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرن یہاں بھی بیان کیے ہیں، اور یہ قرن، اس کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے۔ قرن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ایک زمانے کے اندر پیدا ہونے والے لوگ جو قریب قریبی زمانے کے ہوتے ہیں، اور وہ ایک قرن نسل کے بدلنے کا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے تناظر میں تقریباً 12 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں، 2 سال چھوٹے ابو بکر، ان سے چھوٹے عمر فاروق، تو یہ ہم قرن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے کر اپنی اجتماعیت کے ساتھ شریک کیا۔ 53 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں گزرے، 13 سال اپنے ہم قرن، اپنے زمانے کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، اور پھر اس جماعت نے 12 سال حکومت کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے 2 سال بھی دراصل نبی کے ہیں۔ کوئی فرق ریاست میں نہیں آیا، وہی وزیر، وہی مشیر، وہی سسٹم، وہی سب کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال میں تھا، ابو بکر نے اس کو قائم رکھا۔ اس کے استحکام کے لیے فتنہ پروروں کا مقابلہ کیا، مرتدین کا کیفر کردار تک پہنچایا، ریاست کی رٹ قائم رکھی۔ اور ایسے ہی 10-12 سال عمر فاروق کے ہیں، اور 10-12 سال عثمان غنی کے ہیں، اور عثمان غنی کے زمانے تک یہ جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، مکہ سے جو بنانی شروع کی تھی مہاجرون الاولون کے، تو یہ سارے ملا کر کوئی 40-50 سال کا دورانیہ خلفائے راشدین، یہ ایک واحد ایک پیج پر رہ کر کوئی اختلافی عمل نہیں ہوا، جو فیصلہ بھی ہوا اتفاق رائے سے ہوا۔ تو یہ 40-50 سال کا زمانہ، اور اس کے جو اثرات اگلی نسلوں تک پہنچے اگلے 50 سال، تو یہ ایک قرن وہ کہلاتا ہے جو قریب قریب زمانے کے پیدا شدہ لوگ ہوتے ہیں، وہی مل کر سسٹم بناتے ہیں، وہی انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو ایک زمانے کی پیدا شدہ نسل ہوتی ہے، وہ اگلی آنے والی نوجوان نسل کو یہ سلامتی کا دین دیتی رہی ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی مہاجرین الاولون کی جو نسل تیار کی، جو آپ کی ہم عمر تھی، قرینین تھے۔ قرین ساتھی کو کہتے ہیں، رفیق کو کہتے ہیں، جو ہم عمر قریب قریب کے لوگ تھے۔ ان کی جماعت تیار ہوئی، اور جب یہ جماعت اجتماعی طور پر مدینہ منورہ پہنچی
تو انصار کی تعلیم و تربیت میں اس جماعت نے کردار ادا کیا۔ مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں انصاریوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا، اور پھر آہستہ آہستہ 20-25 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق بہت سے صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہاجرین کی جماعت کے ذریعے سے سلامتی کا یہ نظام انصاری نوجوانوں کو سکھایا، علوم منتقل کیے، حکومت کرنے کا طریقہ سکھایا، مالی دیانتداری کے ساتھ مال کی تقسیم کا طریقہ کار سکھایا۔ مدینے کی ریاست قائم ہوتے ہی اس کے ریونیو کلیکٹر عمر فاروق کو مقرر کیا، مال کیسے اکٹھا کرنا ہے، کن اصولوں کو سامنے رکھنا ہے، اس کی ہدایات دیں، خرچ کیسے کرنا ہے، خرچ کے نظام بنائے، وہ بھی عمر فاروق کو سکھایا کہ حساب کتاب کیسے رکھنے ہیں، فیصلہ کر کے بھی بتایا کہ فیصلہ قانونی طور پر وہ مذہب کے افتراق کی بنیاد پر نہیں، معاملے کی بنیاد پر عدل و انصاف کے ساتھ ہونا ہے۔ تو حکومت کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا، اور مالیاتی نظام اور ڈسپلن کو قائم کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ گویا کہ مہاجرین کی اس تربیت یافتہ جماعت جو 12 سال میں تیار ہوئی، اس نے اگلے 12 سال اگلے دور کی جو ہم عمر لوگ تھے، زید بن ثابت انصاری، اسی طرح عبداللہ جو جابر بن عبداللہ کہ ان کے والد جابر، انصاری نوجوانوں کو، اگلی نسل کو سلامتی کا طریقہ کار سمجھا کر نوجوانوں کو اپنا مخاطب بنایا۔ بوڑھی نسل جو مکہ میں بھی تھی، ابو جہل اور اس کے ساتھ، اس نسل نے بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ نسل بیکار ہے۔ اگلی نسل، اس میں انقلابی شعور پیدا کر کے سلامتی کی اساس پر نظام بنایا۔ اگلا دور نئی نسل کا ہوتا ہے نا، نوجوان کو اپنا ہدف بنایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یوشع بن نون اور اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو اپنا ہدف بنایا، وہ نوجوان جو ہم قرن تھے، ہم عمر تھے، ہم سن تھے، وہ پوری نسل اختیار کر دی، سلامتی کے اصول پر تیار کی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانی نسل کو جو ظالم بھی تھی، متکبر بھی تھی، حکومتی ڈھانچے میں خواہشات کی پیروکار بھی تھی، خدا کا انکار اور بت پرستی میں بھی مبتلا تھی، اس کو وہاں سے کٹ آف کیا، اور ان کی جو اولادیں اور نسلیں ہیں ان کو اپنا ٹارگٹ کیا۔ مربی اور رہنما کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اگلی نسل، اس کے تقاضے، اس کی ذمہ داریاں وہ اسے سمجھیں، اس کے سماجی تعلقات اور دائروں کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد فرشتے نے آ کر کہا کہ ذرا اجازت دیں، دونوں پہاڑ ملا دیتا ہوں، جو کچھ آپ کو انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور آپ پر تشدد کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کی اولاد کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ ضرور شاید بات مان لیں گے۔ تو نسل، اگلی والی نسل، یہ سلامتی کی بات ہے۔ ورنہ نبی محترم، امام الانبیاء، نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، ان کو اتنی اذیت اور تکلیف دی کہ پاؤں لہولہان ہو گئے، پانی پلانے کے لیے، خوراک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دھکے دیے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں پہاڑوں کو ملنے دیتے؟ نہیں۔ رحمت للعالمین نے سلامتی کا طریقہ اختیار کیا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بگڑے ہوئے ہیں، ان میں سے تو شاید کسی کو توفیق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی نسل جو ہے ان کی، وہ میری پیش نظر۔ ہمیشہ انبیاء کا طریقہ نئی نسل کو سامنے رکھ کر ان کے تقاضوں کے تناظر میں کہ ان کے لیے مستقبل کیا ہو، یہ اگلے دور میں کیا کردار ادا کریں گے، یہ ہدف ہوتا ہے۔ سلامتی کا نظام ان کو کیسے سمجھانا ہے۔
تو 12 سال 13 سال مکہ مکرمہ میں گرد و پیش کے ایسے نوجوان مختلف قبیلوں کے، ان کو دعوت دے کر وہ ایک نئی نسل، ہاں جی، ہم قرن لوگ، ہم عمر لوگ تیار کر دیے، اور پھر ان کے ذریعے سے 12 سال مدینہ منورہ میں، ہاں جی، حکومت چلانے کے اختیارات اور اس کے طور طریقے مہاجرین اور انصار کو سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ عمر فاروق نے اس پیٹرن کو اپنی اگلی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے، آنے والی نسل، آج کل سماجی ماہرین نے تقسیم کر رکھی ہے نا کہ جنریشن گیپ کے تحت ایک الفا ہے، ایک زی ہے، ایک بومر ہے، جی، یہ تقسیم کی ہے تقریباً 12 سال کی۔ شاہ صاحب نے آج سے 300 سال پہلے یہی بات کہی کہ ہم قرن وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک نسل وہ ہوتی ہے جو ہم عمر ہوں۔ تو سلامتی کا دین اگلی نسلوں کے اندر منتقل کرنا، یہ ہدف۔ تو عمر فاروق نے اگلے دور کے جو تقاضے ابھرنے والے تھے، اس کے مطابق عمر فاروق نے اگلے دور کی نسل تیار کی، جی، وہ نوجوان جو دلیر اور بہادر تھے، جو حکومتی نظم و نسق کو سلامتی کی بنیاد پر قائم کرنے کی اہلیت رکھنے والے تھے، مالیاتی اختیارات کو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے اختیار کرنے والے تھے۔ تو عمر فاروق نے نوجوان معاویہ ابن ابی سفیان، ان کی تربیت کی کہ اگلے دور کی حکمرانی، سلامتی کا نظام کیسے قائم کرنا ہے، جی، امام حسن کی تربیت کی کہ صلح صفائی اور سلم کیسے ہوتا ہے، اس کی تربیت دی۔ کتنے ہی نوجوان صحابہ ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے آخری وقت میں اسامہ ابن زید جو 21 سال کا نوجوان ہے، اس کو تمام بڑے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا، جس میں بزرگ صحابہ بھی موجود ہیں، سینئر ترین بھی موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسامہ ان تمام سے سینئر ہو گئے، سینئر تو وہی ہیں جو ہیں کام کاج کی وجہ سے۔ عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، اتنا بڑا لشکر، بڑے بڑے بزرگ صحابہ اس میں موجود ہیں، تو آپ نے ایک 21 سال کے نوجوان کو ان کا امیر اور سپہ سالار بنا دیا۔ سوال حضرت عمر نے بھی اٹھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، تم نے اس کے باپ زید بن حارثہ کے بارے میں بھی سوال اٹھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی زید بن حارثہ سے، اور آپ کے متبنہ بھی رہے۔ اور پھر حضرت اسامہ ابن زید سے، اسامہ ابن زید سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبیلے کی عورت فاطمہ نامی نے جب چوری کی تو انہوں نے کہا کہ حضور سے سفارش کون کرے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو وہ حب رسول اللہ اسامہ ابن زید کا لقب تھا، تو ان سے کہا کہ آپ ذرا سفارش کر دیں، آپ کی سفارش تو حضور رد نہیں کرتے۔ انہوں نے سفارش کی کہ یہ بڑے طاقتور قبیلے کی عورت ہے، اس سے چوری ہوگی، غلطی ہوگی، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور یہ دعویٰ کرتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس نوجوان کو سکھایا قانون کا ڈسپلن، جی، قانون کا عمل درآمد کرنے کا طریقہ۔ اسامہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ قانون کا نفاذ ہے، یہ ڈسپلن ہے، یہ اسامہ کو سکھایا، اور پھر اسی اسامہ کو تمام کا سپہ سالار بنایا اور فرمایا کہ اس کے اندر تو حکمرانی کی اہلیت اور صلاحیت ہے، انہ کان خلیقا للامارہ، یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوا ہے، اس میں مینجمنٹ، نظم و نسق، حکومت سازی اور درست خطوط پر انسانی حقوق ادا کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ اس نوجوان کو آگے لاؤ۔ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ جی جو سینئر لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، انہیں کو ذمہ داریاں دی جائیں،
انہیں کے سے کام لیا جائے کیونکہ وہ سینئر ہے، اور نیچے نوجوان میں اگر کوئی پوٹینشل موجود ہے تو اس کو دبا کر رکھے، جی کیا ضرورت ہے، وہ جی سینئر نہیں چونکہ جونیئر ہے، جی اور پھر اس کو آگے بڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مسجدوں میں جو بوڑھے ہوتے وہ پہلی صف پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو بیچارہ نوجوان آتا ہے اس کو دھکے دے کے پیچھے کہیں دھکیل دیتے ہیں، اوہ تو نے پتلون پہن رکھی، تیری داڑھی نہیں ہے، تیرا فلاں نہیں ہے۔ بھائی نوجوان تو ہمارا بنیادی اثاثہ ہے، جس نے کل مستقبل کو کیا ہے کردار ادا کرنا ہے، اس کو بھگا دیتے ہیں اور بوڑھے ٹھیرے جمع کر لیتے ہیں۔ ساری مسجدیں بوڑھوں سے بھری ہوئی ہیں، بلکہ آج کل تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کرسی پہ بیٹھنے والا کیا دوڑ لگائے گا؟ نوجوان جس نے کام کرنا ہے اس کو اپنے قریب کرنا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرن کی تربیت کی، اور اسی لیے معاملہ جب ختم ہوا اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی امیر معاویہ سے، تو 20 سال تک سلامتی کا ایسا مستحکم حکومتی اور مالیاتی نظام قائم کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ یعنی اتنے علاقے فتح ہو چکے ہیں جو عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھے، اور ان کو سلامتی کے نظام کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ جوڑ لینا، یہ امیر معاویہ کا کمال ہے نا جی۔ اور کہا، لوگوں نے بڑی شکایتیں لگائیں عمر فاروق سے۔ شام کے اس سفر کے دوران حضرت عمر فاروق نے تمام سپہ سالاروں کو حکم دیا تھا کہ سب وہاں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے پہنچے، اجتماعیت کے لیے، کیونکہ مصر میں عمرو بن عاص تھے، عراق کے اندر سعد بن وقاص تھے، بیت المقدس میں ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، ایک محاذ پر معاویہ ابن ابی سفیان دمشق میں تھے۔ تو فرمایا کہ سب سپہ سالار، تاکہ یہ کنجیاں ایک خلیفہ کی انفرادیت نہیں ہونی چاہیے۔ جس جماعت نے فتح حاصل کی ہے، جن سپہ سالاروں نے، جن نوجوانوں نے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سب میرے ساتھ ہونے چاہیے۔ گویا کہ جماعت نے کیا ہے، چابی وصول کی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا اشتہار بورڈ لگائیں گے کہ جی میں نے یہ کام کیا، کام سسٹم کر رہا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ آپ کے سیاستدان اپنی تصویر لگانے پر مصر، چاہے قبرستان ہی ہو، چاہے کوڑے دان ہی ہو۔ عمر فاروق نے اجتماعیت جمع کی، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو چونکہ یہ دشمن کی سرحد کے قریب تھے اور دشمن کا بڑا ہدف تھے، کیونکہ پہلے حضرت ابو سفیان ابن حرب نے شام فتح کیا تھا، پھر ان کے بعد یزید ابن ابی سفیان جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے یہ پوری فوج اور پورا نظم و نسق قائم کیا تھا شام میں، دمشق میں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر لگا دیا۔ تو یہ اموی خاندان قیصر و کسریٰ کی آنکھ میں جی، اور ان کے باقیات کے دماغ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ تو مختلف حربے ہوتے ہیں، تو جب ان کے مقابلے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈسپلن قائم کیا ہوا تھا، نظم و نسق قائم کیا ہوا تھا، اپنی سیکورٹی کے لیے ایک دستہ ساتھ رکھتے تھے، اور ان پر رعب پیدا کرنے کے لیے اپنی حکومت کا عمدہ لباس پہنتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، گھوڑے پر اپنا چاروں طرف ان کا دستہ ساتھ موجود ہوتا تھا۔ تو یہ جب دور سے آئے اور دیکھا تو کسی نے کہا عمر فاروق سے کہ یہ امیر معاویہ نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، آپ پھٹے پرانے، یہ پیمد لگا ہوا، آپ نے جبہ پہن رکھا ہے، اینٹ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا عام آدمی نہیں کھا سکتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق کی مجلس میں ہر وقت رہتے تھے، کھانے کا وقت ہوتا تو اپنے گھر چلے جاتے۔ تو عمر فاروق نے پوچھا کہ بھئی تم کھانے کے وقت ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے؟ کہتے جی آپ کے یہاں کی روٹی مجھے اچھی نہیں لگتی، بیوی کے پاس جا کر گھر میں کھا کر آتا ہوں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ عمر کو کھانے کا سلیقہ نہیں ہے جی، اس لیے یہ ایسا دال دلیا سا بنا کر جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آدمی سے، صحابی سے، کہ دیکھو بات سنو،
کھانے کا جو اعلیٰ ترین ذائقہ اور کھانا کا جو بننے کا عمل ہے اس کی ایسی ایسی باریک باتیں بیان کیں کہ ان کے علم میں بھی نہیں تھے، نہ ان کی بیگم کو پتہ تھا کہ کھانے کیا ہوتے ہیں، اس کا ذائقہ اور لذت کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ میرے پاس سب چیزیں موجود ہیں اور میرے پاس وسائل بھی ہیں، یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن میں نے یہ فقر اختیار کیا ہوا ہے کہ حکومتی عہدیداران اپنی لذت کام و دہن کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اس لیے میں سادہ کھانا کھاتا ہوں تاکہ یہ مثال بن جائے۔ تو عمر فاروق کا کھانا اوڑھنا پینا، لیکن ان کا اپنا رعب اتنا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پہ بھی کیسر و کسریٰ کے نمائندے لرزتے تھے، رعب، قذف فی قلوبہم الرعب۔ اب عمر فاروق کا یہ حال ہے، اور جب امیر معاویہ آئے تو انہوں نے بڑے بہترین قسم کا لباس پہنا ہوا، نفیس قسم کا دستہ سیکورٹی کا ساتھ ہے، گھوڑے پر کر و فر کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا گورنر ہے، یہ آج کل بھی بڑے اعتراض کرنے والے فضول باتیں کرتے ہیں، آپ کا گورنر ہے اور اس کی شان و شوکت دیکھو، یہ تو کسریٰ بن گیا، یہ تو قیصر کی شکل اختیار کر لی اس نے۔ جب قریب آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر معاویہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں سرحد پر بیٹھا ہوں، ریاست جو مدینے کی ہے اس کی سرحد پہ بیٹھا ہوں، دشمن کے مقابلے میں کیسر و کسریٰ اپنے آپ کو حکمران اور بادشاہ ظلم و تکبر کی انتہا پر ہے، وہاں اگر میں آپ کی طرح کا لباس پہنوں تو ان کے نزدیک تو کوئی رعب نہیں ہے، میرے اندر تو وہ رعب نہیں ہے جو آپ کے اندر ہے۔ اب رعب پیدا کرنے کے لیے، ان پر اپنا دباؤ پیدا کرنے کے لیے وہ اس آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں جس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہو۔ تو یہ میں لباس اپنی ذات کے لیے نہیں پہن رہا، دین کے سسٹم اور غلبے کی نیت سے، جہاد کی نیت سے پہن رہا ہوں، اور سیکورٹی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے۔ ہاں آپ ابھی کہتے ہیں تو ابھی اتار کر میں پھٹی پرانی گدڑی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے پرانی، وہ پہن لیتا ہوں، آپ اجازت دیں گے تو یہ پہنوں گا، اور اجازت نہیں دیں گے تو نہیں پہنوں گا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تو نے مجھے پھنسا دیا، تو نے مجھے پھنسا دیا معاویہ کہ اب میں تجھے منع کروں تو دین کا رعب اور غلبہ قائم کرنا۔ اب نوجوان نسل ہے نا، اس نوجوان نسل کے کچھ تقاضے ہیں، وہ عمر فاروق جیسے تو نہیں ہے۔ عمر فاروق، عثمان غنی اور ابو بکر کے بارے میں تو، تینوں کے بارے میں اور علی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ان کا ویٹ اتنا ہے، یہ پوری انسانیت سے زیادہ طاقتور ہے، انسانیت ان کے رعب میں تو قدرتی رعب اتنا ہے، تو بعد میں قیامت تک تو کسی کا رعب ایسا نہیں پیدا ہوگا۔ تو اگر میں تجھے کہوں کہ یہ سب اتار دے تو دین کی جو رعب اور طاقت ہے، قرآن نے کہا ہے قذف فی قلوبہم الرعب، تو یہ رعب پیدا کرنے کا عمل، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، یہ سسٹم ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری طرف میری دلی خواہش یہ ہے کہ میرے گورنر میری طرح ہوں۔ اب دیکھو جنریشن گیپ ہے، فرق ہے، ایک عمر فاروق کے ہم قرن ہیں اور ایک طرف امیر معاویہ، ایک اگلی نسل کے اگلے دور کے تقاضوں میں دین کو غالب کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جنرل گیپ میں کیا ہوتا ہے کہ بوڑھے جو بومر ہوتے ہیں نا، وہ الفا اور زی کو آگے چلنے نہیں دیتے ہیں، وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کبھی ان کا سوشل میڈیا بند کرو، کبھی کہتے ہیں نیٹ بند کر دو، کبھی کہتے ہیں فائر وال لگا دو، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ اگلی نسل کو جو اگلے دور کا پلیٹ فارم ہے، کیا سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم ختم ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا۔ جو چیز دنیا میں وجود میں آ جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کیا اس پر بین لگ سکتا ہے؟ سرحدوں سے ماوراء۔ جی تو جب سوسائٹی کے سماجی حالات بدل رہے ہیں اور اگلے دور کے لیے اگلی نوجوان نسل کو سلامتی کا طریقہ سکھانا ہے، تو اپنے اگلے دور کے پیداواری رشتوں، اگلے دور کے حکومتی انداز، اگلے دور کے مالیاتی ڈسپلن کی تمام باتیں بھی تو سکھانی ہیں کہ نہیں سکھانی؟ یہ کہا جائے کہ جنریشن گیپ کی وجہ سے کہ یہ نوجوان بگڑ گئے، جی نوجوان خراب ہو گئے، بھی یہ جو یہاں اسلام کے نام پر کچھ مفکرین بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنو امیہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا نظام بگاڑ دیا تھا اور یوں کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، یہ سامراج کی پیدا کردہ گمراہیاں ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں دماغ میں۔ عمر فاروق نے تو یہ کام نہیں کیا، اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ پہنا کرو، اور پھر فرمایا کہ معاویہ، اب اس لفظ کو بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ عربوں کا کسریٰ ہے۔ کیا مطلب؟ کسری العرب ہو، یعنی سامراجی کسریٰ کے مقابلے میں، سامراجی شہنشاہیت کے مقابلے میں عرب جو دین اسلام کی اساس پر بین الاقوامی نظام قائم کرنے والے ہیں، اس کی حکمرانی کا یہ نمائندہ ہے معاویہ۔ اب یہاں کچھ نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسری عرب کہہ کر امیر معاویہ کی کو بتا دیا کہ یہ تو بس کسروی ہو گیا، کیسو کسریٰ کا غلبہ ہو گیا۔ کہاں سے ہو گیا؟ جی عرب کی 500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عربوں کی حکمرانی رہے گی، دین اسلام کا سلامتی کا نظام رہے گا۔ اور آپ بتاؤ، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جس دن پیدا ہوئے جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لا کر گود میں ڈالے گئے اور آپ نے ان پر ان کو گھٹی دی، تو ان کی ماں وہ والدہ لے کر آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ بادشاہوں کا باپ پیدا ہوا ہے، یہ بادشاہوں کا باپ پیدا ہوا ہے، ابو الملوک پیدا ہو گیا۔ اگر یہ بنو امیہ تو درمیان میں ہے، بنو امیہ کے بعد بنو عباس بھی رہے ہیں، ان کو کہا یہ بادشاہوں کا باپ پیدا ہوا جی۔ تو انہوں نے، حضور کی چچی نے حضرت ابن عباس کو اٹھا کر جب گھر گئیں تو حضرت عباس کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو بادشاہوں کا باپ پیدا ہو گیا۔ تو حضرت عباس دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ بات کہی ہے جی، کیونکہ مائیں تو پتہ نہیں محبت میں کچھ نہ کچھ باتیں کر دیتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ تو بادشاہوں کا باپ پیدا ہوا۔ تو عباسی حکمرانی جو 400 سال ہے وہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے نا، تو انہوں نے سلامتی کا نظام، سلامتی کی بادشاہت قائم کی ہے نا، حکومت اور ریاست۔ یہ جو کیڑے نکالے جاتے ہیں 1200 سالہ مسلمانی اسلام کے دور میں، یہ تو نوآبادیاتی دور کے تقاضوں کے تناظر میں سامراج نے پیدا کیے ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ تکلیف بنو امیہ سے ہے کہ اندلس پہ بنو امیہ نے 800 سال حکمرانی کی، کیسر و کسریٰ کو شکست دی، خاص طور پر رومیوں کو بحری بیڑا بنا کر قسطنطنیہ فتح کیا، قبرص فتح کیا، افریقہ فتح کیا۔ تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو کیا ہے؟ بنو امیہ سے۔ تو زہر اگلا جاتا ہے، اور افسوس یہ کہ اسلام کے نام پر۔ تو اس 500 سال میں بڑی جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام کا نظام رہا کیا مطلب کہ ہر جنریشن نے اپنی آنے والی نسل کو سلامتی کا نظام سکھایا۔ اب ہمارے ہاں حدیث، فقہ، تفسیر، تصوف میں تو جو اگلی نسل نے اگلی نسل تیار کی جی، محدثین نے اپنے تربیت یافتہ شاگرد محدث بنائے، مفسرین نے، ابن عباس نے تفسیر کے ماہرین بنائے، ابن عمر نے
تعامل اہل مدینہ آگے منتقل کیا جو امام مالک تک پہنچا۔ ابن مسعود نے کوفہ میں جو اپنے تربیت یافتہ اگلی نسل تیار کی، اسود، علقمہ، اور انہوں نے پھر ابراہیم نخعی، اور انہوں نے پھر حماد، اور حماد نے پھر آگے ابو حنیفہ، اور آگے ابو یوسف اور محمد نوجوان تیار کیے۔ یہ جنریشن گیپ میں ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ ہر نئی جنریشن کو علم بھی، علمی قوتیں بھی، اور عملی قوتیں بھی، عملی نظام بنانے کی بھی صلاحیت پیدا کی۔ اب ایک روٹ جو ہے اسے تو ہم بیان کرتے ہیں ہمارے علماء اور ہمارے فقہاء اور محدثین کہ جی یہ جو تسلسل چل رہا ہے صوفیہ کا یا شریعت کا، حدیث کا، فقہ کا، اس کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کا وہ سیاسی اور ملکی نظم و نسق جو تسلسل کے ساتھ ہر آنے والی نسل کی تعلیم و تربیت کی، وہاں یورپ کے پراپگنڈے سے، کیونکہ یورپ نے تمہیں کہا ہے کہ سیاست میں تمہیں مداخلت نہیں کرنی۔ دیوبند میں تقریر کرتے ہوئے گورنر یو پی نے کہا روحانیت کی بات کرو، علم کی بات کو، اخلاق کی بات کرو تو حکومت پیسے دینے کے لیے دیوبند کو چلانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پولیٹیکل تاریخ نہیں بیان کر سکتے، پولیٹیکل معاملات میں تم نے مداخلت نہیں کرنی۔ دین کو اگر سیاست سے نکال دیا تو دین میں کیا رہ گیا؟ سیاست اس کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ سیاست نام شریعت اور طریقت کو عمل میں لانے کے ڈسپلن اور نظم و نسق کو کہتے ہیں۔ نظم و نسق نہیں ہے تو خالی بس صرف پڑھ لینا یا علم منتقل کر دینا یہ کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے تربیت یافتہ لوگوں نے جو علم منتقل کیا نوجوان امام ابو حنیفہ پر، اور امام ابو حنیفہ نے جو اپنی اگلی نسل کو منتقل کیا، تو قاضی القضات پوری خلافت کا کون؟ ابو یوسف بنا۔ مقنن اعظم امام ابو حنیفہ بنے، اور امام محمد نے اس قانونی سسٹم کو اگلی نسل تک منتقل کیا۔ تو اسی طرح خلفائے بنو امیہ نے ریاست اور سیاست اور مالی انتظام اور سیاسی حکمرانی کے جو اصول عمر فاروق نے وضع کر دیے تھے، امیر معاویہ نے وہ جاری کیے، وہ عبد الملک بن مروان نے بھی سیکھے، مروان بن حکم نے بھی سیکھے، اور پھر عبد الملک کے چاروں بیٹوں نے اس سیاسی نظم و نسق کو آگے قائم کیا، جزوی واقعات کی بنیاد پر پوری ہر جنریشن کو تیار کیا۔ ہشام ابن عبد الملک تک، بڑے بیٹوں سے چھوٹے بیٹے تک تسلسل قائم رہا۔ یہی ابو جعفر منصور سے بنو عباس کے جتنے بھی خلفاء ہیں، ہارون ہو، مامون ہو، امین ہو، اور آگے جتنے بھی حکمران خلفاء رہے ہیں، ان کو سیاست کا نظم و نسق، انتظامی ڈھانچے کا نظم و نسق۔ اب اگر کسی کو پسند نہیں آیا انفرادی طور پر تو پوری تاریخ کو مسخ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جب عباسیوں کی 500 سال پورے ہوتے ہیں اور چنگیز خان کی اولاد نے جیسے یلغار کی بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور نئی نوجوان نسل ترکوں کی اگلی آئی، اب اگر کہا جائے کہ جی یہ جو چنگیز خان جیسے بومر تھے تو ان کی نسلوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نجم الدین کبریٰ، نقشبندی مشائخ، محدثین، علماء نے ان پر وہ علم منتقل کیا، وہ سیاسی شعور ان کی نسلوں کو منتقل کیا کہ آگے چل کر خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے یہ ترک ہی تو تھے۔ اگلے 500 سال انہوں نے چلائی حکومت۔ ہندوستان کے اندر جو 400 سال 200 سال انہوں نے حکمرانی کی، بابر سے لے کر، تو یہ ترک ہی تو تھے جن کو بدنام کرنے کے لیے مغل کہہ دیا۔ بھائی یہ وہی لوگ ہیں، ترکی النسل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری، اس کا پورا تسلسل کہ کیسے انہوں نے دلی میں حکمرانی کی سیاسی حکمت عملی، مالیاتی ڈسپلن اور انتظامی ڈھانچہ کیسے قائم کیا، آئین اکبری نے کیا کردار ادا کیا، کون سا مالیاتی ڈھانچہ تشکیل دیا، ریونیو کلیکشن کا، پٹواری، گرداور، تحصیلدار کا پورا نظام اکبر اعظم کا بنا ہوا ہے، جو مالیاتی ڈھانچہ آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ بنیادی اصول اور ضابطے ہر اگلی نسل کو منتقل کیے۔ اب آئیے آگے،
یورپ کی وہ نسلیں، وہ بھیڑیے اور قزاق جو اپنی ہی برطانوی نسل کے باغی تھے، ان بحری قزاقوں نے جن کو برطانیہ نے جلا وطن کر دیا تھا، وہ کمپنی میں آتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ آ کر بالجبر سلامتی کے نظام کے ساتھ نہیں۔ آپ دیکھیے دین اسلام کے تسلسل کے تحت ہر نسل نے اپنے اگلے دور کی نسل کو سلامتی کی اساس پر اپنے ساتھ جوڑ کر ان کو سلیقہ سکھایا اور تسلسل قائم رہا۔ اور دوسری طرف ان بحری قزاقوں نے اجتماعیت کے ساتھ پہلے بحیرہ عرب کے اندر حاجیوں کے جہاز لوٹنے شروع کیے، پھر کلکتہ کالیکت میں اتر کر وہاں لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا پرتگالیوں اور انگریزوں نے۔ قزاق تھے نا، بالجبر کسی معاہدے کے تحت نہیں، دنیا میں ریاستوں کی تشکیل اور ملکوں کا نظام معاہدے کی اساس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، میثاق مدینہ سے، حلف الفضول سے، مکہ میں حلف الفضول سے، اور مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ سے معاہدات کے ساتھ حکومتیں بنتی ہیں، سوشل کانٹریکٹ وجود میں آتا ہے۔ یہ سوشل کانٹریکٹ نسل در نسل، عربوں نے 500 سال اور ترکوں نے 500 سال اس کو آگے قائم رکھا، انسانیت کو تباہ و برباد اور قتل کیے بغیر۔ زیادہ سے زیادہ بادشاہوں میں لڑائی ہوتی اور جو طاقت نہیں دکھا سکتا تھا وہ شکست اگر کھا گیا تو اس کی ساری نسل کو حفاظت کے ساتھ غالب آدمی اپنے ساتھ شامل کر لیتا، قتل عام نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہاں امریکہ میں یہ یورپین نسل اور بھیڑیے پہنچے، وہاں ہندوستان پہنچے، یہاں مقامی نسلوں کو تباہ و برباد کر کے ریاستی نظم و نسق قائم کیا گیا، مالیاتی نظم بھی، مالیاتی لوٹ کھسوٹ بھی۔ ہندوستان کی لوٹ کھسوٹ سے ہی تو لوٹ کا لفظ جو سنسکرت کا ہے وہ انگریزی ڈکشنری میں داخل ہوا جی۔ یہ وہ بغیم بینہم، ذرا اس کے ساتھ جوڑو، بغاوت کی، علم آ گیا، تورات ان کے پاس، آج وہ تورات کے اوپر ہاتھ رکھ کے امریکی صدر اور جو جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس پر حلف رکھ کے حلف اٹھاتے ہیں، لیکن اس علم کے اندر جو موجود ہے اس علم کی اساس پر نظام نہیں ہے، نظام لوٹ کا ہے، تباہی کا ہے، غلامی کا ہے، مارکیٹوں پر قبضہ کرنے کا ہے۔ ایسے حربے اختیار کر کے تو 200 سال کولونیل دور میں انسانیت کو یرغمال بنا کر سلامتی کے بجائے بغاوت کی اساس پر نظام قائم ہوا، اور اسی کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہوئے۔ بغیم بینہ، علم کو پس پش ڈال دیا گیا۔ سرمایہ داری نظام وہ نظام ہے جو علمی بغاوت کی اساس پر قائم ہے۔ حقائق جو معاشی حقائق ہیں وہ جو تقاضا کرتے ہیں اس کے علی الرغم ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ بیع کا معاہدہ ہو، سیاست کا معاہدہ ہو، سماج کی تشکیل کا معاہدہ ہو، وہ بالجبر مسلط کیا جاتا ہے خریدار پر، ملکوں کے درمیان تعلقات پہ۔ اور آج اس کی بھیانک شکل 5 ویٹو پاور کی صورت میں دنیا کے باقی 190 کے قریب ملکوں کو یرغمال بنانے سے عبارت۔ ان کے وسائل قبضہ کرو، ان کی معدنیات قبضہ کرو، ان کے ملک کی سیاسی قیادت خرید لو، بغاوت کرواؤ ان سے عوام کے خلاف۔ اور جہاں جہاں سرمایہ داری نظام ہوگا وہاں کے بومر آج اگلی نسل جنریشن کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بھائی دنیا میں جو نئی چیز دریافت ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے اس نوجوان کو سلامتی کا نظام سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر اس پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی جائے اور کہا جائے کہ یہ بوڑھوں سے ہٹ کر ہے، بھائی تم پیدا ہوئے پہلے زمانے کے جب اس زمانے میں وہ وسیلہ موجود نہیں،
آج وسیلہ موجود ہوتا ہے نیا، یہ جو جنریشن گیپ ہے خاص طور پر، اس میں اس نوجوان نسل کے تقاضوں کو اپنے تناظر میں نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان نوجوانوں اور اس پیغام جو اسلام کا اور سلامتی کا ہے اس کی اساس پر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے اولیاء اللہ کی تعلیم میں، صوفیاء کی تعلیم میں، محققین اہل علم کی تعلیم میں، کہ وہ اپنی اگلی جنریشن کے تقاضوں کو سمجھ کر اگلے دور کے تقاضوں کے مطابق سسٹم بیان کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیکھ لیا کہ اگلا دور عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کا ہے، یہ پچھلے بومر کی بات نہیں چلے گی جی، پرانا پیٹرن ختم ہو چکا ہے۔ اب جب تک اس زمانے میں دین کو عقل و منطق کی بنیاد پر نہیں سمجھایا جائے گا، حجت اللہ کے مقدمے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں، اس وقت تک دین کی طرف لوگ راغب نہیں ہوں گے۔ تقاضا ہے اگلی جنریشن کے سوالات کو سامنے رکھنے کی۔ پھر یہی کام شاہ عبدالعزیز نے کیا جی، نوجوانوں کو تیار کیا، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید جی، مولانا عبدالحی بڑھانوی، شاہ اسحاق، یہ تیار کر کے ان کو اپنے سامنے مسند درس سپرد کر دی، بلکہ حکومت چلانے، نظم و نسق قائم کرنے کی ذمہ داریاں سید احمد شہید نوجوان ہیں، ان کو کہا ان کی قیادت کے اندر کیا ہے، حج میں پہلے جاؤ، پھر پورے سہارنپور اور یہ پورا یو پی کے علاقے میں ان کا سفر کرا کر نظم و نسق اور اجتماعیت سکھائی، اور پھر آزاد قبائل میں بھیج کر حکومت چلانے، اس کا نظم و نسق قائم کرنے، اس میں خدمات سر انجام دینے کے لیے اپنے نوجوانوں کی سید صاحب نے تربیت کی۔ شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی، اور پھر دلی کی مسند میں شاہ اسحاق صاحب کو بٹھا کر علم کی اس مسند کو برقرار رکھا کہ اگر یہ عملی طاقت شکست بھی کھا جائے تو نئی تربیت یافتہ نسل موجود ہونی چاہیے، جس نے 1857 میں کردار ادا کیا۔ نوجوان حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو شاہ اسحاق صاحب نے اپنی آغوش میں لیا اور ان کو ہدایات اور رہنمائی دے کر تربیت دی کہ اس زوال کے زمانے میں انگریز کے مقابلے میں تمہیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تو پہلے حضرت میاں جیو نور محمد جنجانوی کے خلیفہ تھے، پرانے طریقے کے مطابق جی، لیکن جیسے حاجی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور اگلے دور کے چیلنجز سمجھائے جاتے ہیں کہ تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے 1857 کی ناکامی کے بعد، تو حضرت حاجی امداد اللہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت گنگوئی، انہوں نے اگلے دور میں ان نوجوانوں کو آگے بڑھایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حاجی صاحب سے بیعت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ جی حاجی صاحب نے تو زیادہ پڑھا نہیں ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں اور فلسفی اور منطقی ہیں، تو آپ نے ان کی بیعت کیوں کر لی؟ فرمایا کہ علم کی وجہ سے ان کی بیعت کی ہے، یہ مجھ سے علم میں فائق ہے، ان کے پاس علم لدنی ہے، میرے پاس علم اس فلسفے اور اس کے مطابق علم ہے، اس میں طاقت پیدا کرنے کے لیے مجھے حاجی صاحب کے دست مبارک کو پکڑنا پڑا۔ اور پھر حاجی صاحب وہاں بیٹھ کر اپنے ان نوجوانوں کی ایسی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اپنے ہر مرید کو جو ہندوستان میں کہتے جا کر حضرت گنگوئی سے ملو، مولوی قاسم سے ملو، جو وہ کہیں اس کی، ان کو اگلے دور کا اجتماعیت قائم کروائی ان سے۔ تو نوجوان طاقت اگلی جنریشن کو سلامتی کا نظام سمجھانا، یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج یہ سلامتی کے بجائے ہم نے اپنی نسل کو باغی بنا لیا، بغیا بینہم، نفرتیں پیدا کر دی، اس نسل کو اپنے ساتھ جوڑنا، ہاں جی، بوڑھے ٹھیرے جمع کر لیتے ہیں، ہاں جی، اپنی گڈی چمکانے کے لیے۔ وہ بوڑھے تعریف کرتے ہیں پیر صاحب کی، اپنے کسی بڑے استاد کی، تو ان کی تعریفوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نسل اس کے ساتھ ہی مر جائے گی۔ اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ اس نسل کی حوصلہ افزائی کیا کی ہے؟ اس کو سلامتی کا نظم و نسق اور سلامتی کا مالیاتی نظام قائم کرنے کی کیا تربیت دی ہے؟ اسلام باتوں سے پھیلتا ہے؟ اسلام کے نام پر کوئی جماعت بنا لی جائے، جمعیت بنا لی جائے، اس سے پھیلتا ہے؟
اسلام تو سلامتی کا سیاسی نظم و نسق اور معاشی مالیاتی ڈسپلن، جو مالیاتی ڈسپلن قائم نہیں کر سکتا، چندے کا غلط استعمال کرتا ہے، قوموں کی وسائل کو، نظر و نیاز کو غلط استعمال کرتا ہے، وہ اسلام کیسا ہے؟ تو مفاد پرست ہے۔ یہی تو یہود و نصارہ میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ جو انتظام کو جماعتی انداز میں نہیں چلا سکتا، وہ ذاتی تکبر اور غرور کی بنیاد پر، دیکھو جو بھی اسلام کے نام پر مدرسہ بنتا ہے، خانقاہ بنتی ہے، ہر ایک گرو گھنٹال ہوتا ہے، بس وہ اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق کام کراتا ہے۔ جماعتی نظم ہی نہیں ہے، انتظام ہی نہیں ہے۔ یہی حال کیا ہے مالیاتی معاملات میں، جو بھی کچھ جائے گا وہ معتمم کے پاس، بس اس کی مرضی ہے کہاں خرچ کرے کہاں نہ خرچ کرے، سب چندہ اکٹھا کرنا بھی اسی کے پاس اور اس کے خرچ کے اخراجات کے اختیارات بھی اسی کے پاس۔ نتیجہ کیا ہے؟ زوال۔ نئی نسل کو نئے تقاضے، نئے اس کے مطابق، اور اگر نئی نسل کو ساتھ جوڑنے کی بات بھی کی جاتی ہے یا نوجوانوں کی جماعتوں کو کیپچر کیا جاتا ہے، آج سے 40 سال پہلے جماعتوں کو کیپچر کیا گیا، تو وہ جماعتیں ان نوجوانوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ان کے کندھے پر سوار ہو کر اسلام آئے نہ آئے اسلام آباد پہنچ جائے۔ جی یہ نوجوانوں کا کیا استعمال ہے؟ نوجوانوں کو سلیقہ سکھانا، اگلی نئی نسل کو۔ یہ جو ہماری اب نسل چل رہی ہے، جو یہ تقسیم تو لوگوں نے کی ہے ہاں جی کمپیوٹر ایج کے اعتبار سے، کیونکہ یہ ایک تیزی سے جو رابطوں کا نظام ہے، یہ مختلف شکلیں اس نے اختیار کی ہیں۔ پہلے پرنٹ میڈیا ایک عرصے تک صرف چلا، ٹی وی صرف ایک زمانے تک چلا، اب ہر آدمی کی جیب کے اندر کیا ہے؟ ٹچ موبائل اور ہر چیز موجود ہے۔ تو یہ جو تبدیلیاں، نئے پیداواری رشتے وجود میں آئے ہیں، اس کے مطابق اس کو سلامتی کا نظم و نسق سکھانے اور مالیاتی ڈسپلن سکھانے کا طریقہ، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی نا۔ اب یہ خالی یہ استعمال کہ ایک حدیث آئی شیئر کر دی بغیر مطلب سمجھے سمجھائے، آیت آئی آگے پیچھے سیاق و سباق کیا ہے، قانونی نظام کیا ہے، بس شیئر کر دی۔ بھائی اس کا مطلب بھی تو سمجھاؤ، اس کا نظم و نسق سے کیا تعلق ہے، اس کا اجتماعی نظام سے، اس کا سوشل کانٹیکٹ سے کیا تعلق ہے۔ آج کی نسل ہوشیار ہے، وہ اپنے حقوق کو جانتی ہے، اور اس سوشل میڈیا نے پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بنا دی، تو یہاں اسلام کے سپاہی بنانا اور ان کو اپنے دور کے تقاضوں کو سمجھنا سمجھانا، اس کا شعور پیدا کرنا، ان کی اجتماعیت کو قائم کرنا، انفرادیت کو اجتماعیت کا رخ دینا، اس پوٹینشل کو جو نوجوان نسل کی ہے اس کو ملک اور ریاست کے لیے استعمال کرنا، یہ ضروری تقاضا تھا۔ نہ کہ ریاست اس کام کے لیے ہو کہ جی پابندی لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو، اور ان کو اپنا خلاف کرتا رہے۔ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ اب ہاں جی کبھی کسی یونیورسٹی میں، کبھی کسی جگہ پہ اجتماع پہ حکومت بڑا کام کر رہی ہے، اخبارات میں صفحے صفحے کے اشتہارات، آدھے صفحے کے اس سے لوگ مان جائیں گے؟ نئی نسل نہیں مانیں گی، یہ تمہارے بومر مان لیں گے۔ نئی نسل کے سامنے دنیا کی ترقی یافتہ ریاستیں موجود ہیں، اگر چین ترقی کر سکتا ہے، جاپان ترقی کر سکتا ہے، اور ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، تو ملک اور آپ کی ریاست وہ کیوں تنزل کی طرف جا رہی ہے، کیوں قرضوں میں جکڑتی جا رہی ہے؟ یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ تو سلامتی کا نظام اور اس کا طریقہ کار جو دین اسلام نے وضع کیا تھا، جب تک اس تک نہیں لوٹتے، اس دین کو نظام نہیں بناتے، تو یہ ذلت اور رسوائی کا دائرہ رہے گا، اور یہ مصنوعی طریقوں سے نوجوانوں کے جذبات نہیں دبائے جا سکتے۔ ان کو سلامتی کا دین اور ڈسپلن ایک دائرے کے اندر جو اولیاء اللہ کا، علماء ربانیین کا طریقہ تھا، ان کا نظریہ تھا، اس کے مطابق اس نوجوان کو اپنے قدموں پر کھڑے کر کے اس کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے، جیسے انبیاء نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا، جیسے اولیاء اللہ نے کیا۔ ہمیں دین اسلام کی سلامتی کے نظام کو خود بھی سمجھنا ہے، اس کے جدید دور کے تقاضے بھی سمجھنے ہیں، اور جدید دور کے اس نوجوان کو بھی اپنے ساتھ مانوس کر کے سمجھانا ہے۔ تبھی ہم دنیا میں بھی عزت اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔